بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا، ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری روایت میں ہے اور کبھی ہلاک نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بڑا واضح ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگوں سے سنا ہے ایک ہی عمل کو ایک مولوی دین اور محبت کا تقاضا کہتا ہے اور دوسرا اسے بدعت کا قرار دیتا ہے۔ اتنا اختلاف ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کون صحیح ہے کون غلط۔ ناظرین، آج کوشش ہوگی آپ کو مثالوں سے سنت اور بدعت کی ایسی پہچان بتائیں گے کہ زندگی میں انشاءاللہ آپ اس مغالطے کا شکار نہیں ہوں گے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ سنت کی تعریف سن لیں۔ لغت میں سنت سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چلا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ نیکی اور بلائی، ہر وہ عقیدہ اور عمل جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ سنت ہے۔ مثلاً اذان اور اقامت، ختنہ اور عقیقہ، نکاح اور طلاق، وضو اور طہارت کا طریقہ، نماز، روزہ اور حج کے مناسک اور قربانی اور تمام عبادات جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ کام سنت کہلاتی ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ آپ کی دعا اور عمل اور وہ عبادات کے طور طریقے اور وہ اقوال و افعال جن کو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن کتاب اللہ اور سنت سے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا، وہ عمل بدعت کہلائے گا۔ مثلاً اذان سے قبل درود شریف، تیجا، 10واں، 40واں، قرآن خوانی اور 11ویں وغیرہ علی ھذا القیاس۔ اب سنت کی پہچان کیا ہے؟ سنت کی واضح شناخت یہ ہے کہ وہ 1450 سال گزرنے کے باوجود ایک ہی حالت پر قائم ہے۔ وہ امت مسلمہ کے ہر مسلک، ہر مکتب فکر کے لیے یکساں قابل قبول ہے، اور سنت پوری امت کو باہم جوڑنے، متحد رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مثلاً فجر کی 2 سنتیں، عقیقہ اور ختنہ، نکاح و طلاق کے طریقے، اذان، اقامت، وضو، غسل اور تیمم کے طریقے وغیرہ۔ کیا آج تک کسی مسلمان نے کہا کہ فجر کی سنتیں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں؟ کبھی نہیں کہا۔ کبھی کسی مکتب فکر کے مولوی یا مفتی نے کہا کہ اس سال مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کر دیں، زیادہ ثواب ہوگا؟ کبھی نہیں۔ ناظرین، سنت وہ متفق علیہ چیز ہے جس سے اختلاف کرنا ممکن ہی نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں بدعت کی پہچان کیا ہے؟ بدعات ہمیشہ اپنی حالت، کیفیت اور حیت بدلتی رہتی ہیں۔ کوئی بدعت جب شروع ہوتی ہے تو کسی اور رنگ میں اور آگے چل کر شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بدعت کی شکلیں ہر جگہ مختلف ہوتی ہیں۔ سنت کی طرح کسی ایک حالت پر قائم رہنا بدعت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلا اذان سے پہلے درود شریف پورے عرب میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ کیا ہمارے ہاں ہر مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اذان اور اقامت تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہر جگہ ہوتی ہے؟ قبروں کو پختہ بنانا بدعت ہے۔ کیا عرب ممالک میں پختہ قبریں بنائی جاتی ہیں جن کا ہمارے ہاں اکثر رواج ہے؟ محرم اور ربیع الاول کے تعزیے اور جلوس، شیرینیاں، حلوے، تیجے 10ویں اور 40ویں پوری دنیا میں کیا کسی ایک شہر یا بستی کے سب لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا بدعت اور سنت کا فرق کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے؟ یہ فرق تو ایک پڑھا لکھا بھی اور ایک ان پڑھ بھی دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ بدعت ایک حالت پر قائم نہیں رہتی۔ آج سے 40-50 سال قبل
ہمارے ہاں میت کے ساتھ دال چاول صابن وغیرہ توشہ کے نام سے قبرستان میں جاتا تھا، پھر وہاں تقسیم کیا جاتا تھا۔ آج اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس دور میں 3 ختم اس ترتیب سے ہوتے تھے، پہلا چوتھے دن، دوسرا 15ویں دن اور تیسرا 40ویں دن، اور پورا دن لوگ بیٹھ کر 75,000 اور 1.25 کلمہ شریف پورا کر کے ایصال ثواب کی دعا کیا کرتے تھے۔ اب یہ تیسرے دن، 10ویں دن اور 40ویں دن ہوتا ہے، اور اب صرف لوگ جمع ہو کر دعا وغیرہ کر لیتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو پرانے طور طریقے تھے 3، 10ویں، 40ویں کے، وہ کس نبی کی شریعت تھی، اور اب شریعت میں تبدیلی کس نبی نے آ کر کی ہے؟ کیونکہ عبادات کے طور طریقوں کا تعین تو نبی ہی کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس اس کا اختیار قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ نکالا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کا وعدہ نہ ہوا ہوتا تو ان کا دنیا ہی میں فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور قرآن و سنت کی ہدایات کو چھوڑ کر خود ساختہ طریقوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے آخرت میں فیصلے کا دن نہ رکھا ہوتا تو اسی دنیا میں عذاب بھیج کر ان کا کام تمام کر دیتا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ امام اہل سنت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز داخل کی اور وہ اسے اچھی چیز سمجھتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، لہذا جو چیز اسلام مکمل ہونے کے دن تک اسلام میں شامل نہیں تھی وہ اب کیسے دین ہو سکتی ہے؟ یہ فرمان ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دین اسلام نے جس نے کوئی نیا کام اچھا سمجھ کر شروع کیا اس نے شرع میں اضافہ کیا۔ اگر دین اسلام میں اچھے نئے کام شروع کرنا جائز ہوتے تو اہل ایمان سے بڑھ کر اہل عقول یہ کام احسن طریقے سے کرتے۔ اس طرح تو ہر شخص اپنے لیے نئی شریعت تیار کر لے گا۔ ناظرین، دین کے ساتھ جو کھلواڑ لوگ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین اور شریعت کے نام پر خود ساختہ بدعات اور خرافات کا ایک طومار اصل دین کی جگہ ایجاد کر لیا گیا ہے، اور بہت سے جبہ اور دستار والے ان خود ساختہ کاموں سے روکنے والوں کو بے دین، اولیاء اللہ کے گستاخ اور دوسرے طعنوں کا ہدف بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔